اور ناظرین، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب. ان سے جانتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب، بتائیے گا مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا نے بھی اپنا موقف واضح کر دیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو مولانا صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو کوئی شک و شبہات ہیں، ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے مدارس میں انٹرفیئر کیا جائے گا یا سلیبس میں انٹرفیئر کیا جائے گا، تو وہ اس کو سامنے رکھیں اور حکومت ان کو اشور کرائے کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ رجسٹریشن مدارس کی بہت انتہائی ضروری ہے. یہ اس طرح ہے کہ اگر میرا اسکول ہو اور میں کہوں کہ میں نے رجسٹریشن نہیں کرانی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو کیا مجھے یہ آپشن حاصل ہے؟ نہیں. تو کیوں مدارس کو یہ آپشن حاصل ہے کہ وہ رجسٹریشن کرائے بغیر مدرسے چلائیں؟ اسٹیٹ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنے مدارس ہیں، اس میں کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کتنے بچے تعلیم حاصل کر کے نکل گئے ہیں، کتنے بچوں کو جاب ملی ہے، کتنے بچے جاب سیکھ کر رہے ہیں، کتنے بچے ابھی بھی مدارس میں داخل ہیں. اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی، جب ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم اس کو کسی طرح قومی ادارے میں لائیں اور ایک نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہم مدارس کو رجسٹر کریں. اور اس میں مولانا سمیع اللہ کے مدرسے کو رجسٹر بھی کیا گیا تھا. ان کو کافی بڑا فنڈ بھی دیا گیا تھا کہ وہ مدارس کے اندر جو جدید نظام تعلیم ہے، جس میں سائنس ہے، میتھس ہے، الجبرا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس کو انٹروڈیوس کرائیں تاکہ بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، سائنس، میتھس وغیرہ کو بھی، آئی ٹی کو وہ اڈاپٹ کر سکیں تاکہ وہ آج کی دنیا میں ساتھ چلیں. ہم نے 3 طرح کے ڈفرینٹ بچے پیدا کر دیے ہیں پاکستان میں. ایک جو انگلش میڈیم اسکول سے پیدا ہوتے ہیں، جو امیروں کے بچے ہیں. ایک جو اردو میڈیم یعنی پیلے اسکول کے بچے ہوتے ہیں، جن کا پہلے والے یعنی انگلش میڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان سے بڑے دور ہوتے ہیں وہ. تیسرا ہم نے مدرسے کے بچوں کو کیا ہے جن کا ان دونوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو ہم کلاس ڈفرینس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم بالکل اپرچونٹی نہیں دے رہے ہیں. اور جب تک ممکن نہیں ہوگا، جب تک اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ. بول کو وقت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.